السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا بدعات کے متعلق۔ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں بدعات کا لفظ سنا ہوگا کہ ہر جمعہ، ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر نصیحت دوران میں کہیں نہ کہیں بدعت اور شرک کی باتیں، الفاظیں سنائی دیتے ہیں، اور جو لوگ اس بدعت کو نہ جانتے ہو تو اس کو پہچانے، اس وجہ سے کہ انسان اپنے گناہ سے زیادہ بدعتوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت ہر وہ نیا کام جو اللہ نے نہ کہا ہو، جو رسول نے نہ کیا ہو، ایسے کام کو ہم ثواب کی نیت سے کرنا بدعت ہے۔ رسول جو کر دیے ہیں کر دیے، جو رسول بتائے ہیں اتنا ہی دین کامل ہے، اس سے بڑھ کر آپ ایک عبادت بھی زائد نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا، جب حجۃ الوداع کے وقت آخری خطبہ تھا، اللہ کے رسول نے آخری آیت پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمام کا تمام آج ختم ہو چکا ہے۔ دین ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود آج کے ہمارے لوگ اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا دین ختم ہو چکا ہے، مگر آج لوگ دین بڑھا رہے ہیں اور نئے نئے چیزیں لا رہے ہیں، جسے بدعت کہتے ہیں۔ گناہ سے خطرناک چیز بدعت ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے اعتراف کرتا ہے، اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، مگر جب بدعت کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی مغفرت اور توبہ نہیں کرتا، اس پر اصرار کرتا ہے، اسے بار بار کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ سے زیادہ بدعتوں کی وجہ سے جہنم پہنچ جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی زندگی میں، تاریخ ہو یا مستقبل، پیچھے گزری ہوئی زندگی ہو یا سامنے آنے والی زندگی، بدعت کو سوچ سمجھ کر پرکھا کریں، اسے نکالا کریں، اسے سوچ سمجھ کر دیکھا کریں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ہم رسول سے آگے بڑھ چکے ہوں، رسول جو سمجھ کر بتائے ہیں اس سے زیادہ ہم سمجھتے ہوں، رسول سے زیادہ ہماری عقل دوڑتی ہو، تو سمجھو کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں، کئی مرتبہ میں اپنے اس کے پہلے کے تقاریر میں بات بتا چکا ہوں، اس کے باوجود ہمارے چند ایسے لوگ ہیں جو بار بار بولنے کے باوجود وہ اس پر اور زیادتی کے ساتھ، غصے کے ساتھ اور زیادہ اصرار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، جس وجہ سے کہ انسان اپنی ذاتی دشمنی کے لیے دین میں اگر وہ برا کام کرتا ہی جائے تو دور نہیں کہ اللہ کا عذاب ضرور آ جائے گا۔ اس وجہ سے میں چند بدعتیں ہیں ان کو میں بتانے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ آپ اس کی اچھی طرح تعریف جان لیں، اس وجہ سے اور کئی ایسے بدعتیں ہیں جو میں اس کے بعد کی آڈیو میں ضرور بھیجتا جاؤں گا۔ تو بدعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نہ بتائے ہوئے عمل ہو۔ تو مثال کے طور پر اگر بتاؤں تو آج ہمارے درمیان جمعہ مبارک کی بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ جمعہ مبارک اللہ کے رسول سے زیادہ آپ چاہتے ہو، صحابہ سے زیادہ آپ چاہتے ہو، اور ہمارے اسلاف سے زیادہ آپ چاہتے ہو۔ ہمارے اسلاف عبادتوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے تھے، مگر آپ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے زیادہ چاہنے لگے کہ ساری دنیا کو مبارکبادی سنا رہے ہو۔ یہ غلط بات ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ کئی ایسے اعمال ہیں جو دن میں انسان کر دیتا ہے اور سوچتا سمجھتا نہیں، کئی علماء کی زبان سے سنتا ہے اور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے پڑھنے کی عادت ڈالو، تحقیق کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ بیچوں میں ایک درمیان ایک میسیج پھیل رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، اس وجہ سے سورہ نوح پڑھا کرو۔ کون بتایا کہ سورہ نوح پڑھنے سے حالات سدھرتے ہیں؟ اور یاد بھی رکھو، کئی لوگ سورہ نوح پڑھ چکے ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟
اور ان پر بھی ظلم چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بدعت اور گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے، نہیں بچیں گے، تو ضرور انہی بدعتوں کی وجہ سے اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔